تو آپ کا کلام بھی رحمت بھرا ہے، اس لیے اس حدیث شریف کو حدیث رحمت بھی کہا گیا۔ تو اس حدیث شریف کے دو نام، حدیث مسلسل بالاولیت اور دوسرا نام حدیث رحمت۔ اس کے بعد سمجھو، ہمارے وہاں اکابر میں ایک بات یہ بھی رہی کہ کسی مخصوص دن میں سبق کی ابتدا کی جائے۔ بدایت الاسباق بیوم مخصوص، یہ ایک بحث ہے۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ پڑھا ہوگا، علامہ برہان الدین زرنوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم المتعلمین میں حضرت نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جو صاحب ہدایہ کے شاگرد ہیں، ان کا اپنا رجحان یہ تھا کہ بدھ کے دن سبق کی ابتدا کی جائے۔ اور یہی صاحب ہدایہ کی طرف منسوب ہے کہ آپ بدھ کے دن سبق شروع کرنے کو بہتر سمجھتے تھے، اور یہی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب ہے کہ آپ بدھ کے دن سبق شروع کرنے کو بہتر سمجھتے تھے۔ لیکن بدایت الاسباق بیوم مخصوص پر دلائل سے قبل ایک بات سمجھو، کہ اسلام میں تو بدفعلی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدو ولا طیرہ، کسی بیماری میں تعدی کی شان نہیں، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں چیپی روگ، کہ اس کو ہوا اس لیے اس کو ہوا، اسلام اس کو منع کرتا ہے۔ ولا طیرہ، طیرہ کا معنی بدفعلی، طار یطیرو سے، اور عربوں کا مزاج تھا کہ جب کسی کام کے لیے نکلتے تھے تو پرندہ اڑاتے تھے۔ اگر وہ سیدھی سمت میں اڑا تو کہتے تھے کام ہوگا، اور اگر وہ الٹی سمت میں اڑا تو وہ کہتے تھے کام نہیں ہوگا۔ یا جیسے کعبۃ اللہ میں انہوں نے ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی پتھر کی تصویر بنائی تھی، اور ان کے ہاتھ میں ترکش تیر رکھنے کا تھیلا، اور اس میں کچھ تیر رکھے ہوئے تھے، اور ان تیروں پر انہی بتوں کے مجاوروں نے کچھ لکھ رکھا تھا، امرنی ربی، نہانی ربی، کف انہادا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اہم کام کے لیے جب نکلتے تھے تو پہلے وہاں جاتے تھے اور تیر نکالتے تھے۔ اگر امرنی ربی نکلا تو کام کرتے تھے، نہانی ربی نکلا تو نہیں کرتے تھے۔ یہ گویا بدفعلی، جیسے ہم لوگ چھوٹے تھے تو 25 پیسے کی قسمت کھلواتے تھے، کاغذ چپکا ہوا ہوتا ہے، 25 پیسے دو اور اس کو اٹھاؤ۔ اب عموماً اس تو خالی ہی نکلتا تھا، ہوتا کچھ نہیں تھا اس میں۔ تو بس یہ قسمت آزمائی اس طرح کا مسئلہ تھا۔ اسلام میں بدفعلی منع ہے، لا عدو ولا طیرہ۔
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی مخصوص دن میں سبق شروع کرنے کو سمجھو تو اس کا مطلب دوسرا دن بدفعلی ہو گیا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے ایک لفظ آپ کو کہا کہ کس دن سبق کا شروع کرنا افضل ہے، کس دن سبق کا شروع کرنا اصل ہے، یہ نہیں کہا، افضل ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ دوسرے دنوں میں بھی جب کبھی سبق کو شروع کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، البتہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن کو پسند فرمایا ہو، اس حیثیت سے اس کی افضلیت ہو، تو اب بدفعلی کا اشکال نہیں ہو۔ اس سلسلے میں دو طرح کی باتیں ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پیر کے دن سبق شروع کیا جائے، یہ افضل ہے، اس لیے کہ تاریخ اصفہان میں ایک روایت نقل کی گئی، اطلب العلم یوم الاثنین فإنه میسر لصاحبہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، علم کو طلب کرو پیر کے دن، اس لیے کہ جس نے پیر کے دن شروع کیا تو صاحب علم کے لیے تسہیل ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے، فإنه میسر لصاحبہ۔ ہمارے حضرت یوم الاثنین کو پسند فرماتے تھے، اور اسی اتباع میں میں بھی یوم الاثنین کو پسند کرتا ہوں، اور اسی لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پیر کے دن سبق شروع ہو، اور اسی لیے آج پیر ہے، فإنه میسر لصاحبہ۔ ہمارے حضرت ایک بات یہ بھی فرماتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی پیر کو ہوئی، تو جس نبی کا کلام تم پڑھتے ہو اس ذات اقدس کا ظہور جب پیر کو ہوا تو اس کے صفت کلام کو بھی پیر سے آغاز کرنا چاہیے۔ نمبر 2، صاحب شریعت علی صاحب الصلاۃ والسلام کو نبوت بھی ملی ہے تو راجح قول پر پیر کا دن۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ قرآن کی ابتدا اقرا بسم ربک الذی خلق کی یوم الاثنین۔ نمبر 3، علی قول المحقق حضرت کی معراج بھی پیر کو ہوئی۔ نمبر 4، حضرت کی ہجرت بھی پیر کو ہے، جیسا کہ بخاری شریف سے واضح ہے۔ اور نمبر 5، وفات رسول بھی پیر کو ہے۔ اسی لیے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے پیر کے دن کی وفات کو بھی افضل قرار دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کتاب الجنائز میں امام بخاری علیہ الرحمہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے ذکر کریں گے کہ سیدنا صدیق اکبر کی تمنا یہ تھی کہ میری موت پیر کو۔ یہ اور بات ہے کہ پیر کا دن گزر کر رات میں صدیق اکبر کی وفات ہوئی، لیکن آپ کی چاہت یوم الاثنین کی تھی
امام نے اس سے ثابت کیا کہ یوم الاثنین افضل ہے۔ اب ترمذی شریف میں روایت ہے کہ من مات فی لیلۃ الجمعہ او فی یوم الجمعہ، جو جمعہ کی رات میں مرا یا جمعہ کے دن میں مرا تو قبر کے فتنے سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ ابو بکر ابن عربی شارح ترمذی کہتے ہیں کہ فتنہ قبر کا مطلب ہوتا ہے سوالات قبر، اس لیے کہ فتنہ بمعنی امتحان، تو سوالات امتحان ہے۔ اس کا مطلب جو لیلۃ الجمعہ اور یوم الجمعہ میں مرا تو سوالات قبر سے حفاظت، لیکن امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث غریب ہے اور لا يعرفه الا واحد، یعنی اس روایت کا ناقل ایک ہی ہے۔ اس کے مقابلے میں یوم الاثنین کی جو روایت بخاری نے نقل فرمائی وہ اپنی جگہ سند کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، اور پھر وفات رسول بھی یوم الاثنین کو، لیکن بھائی یہ طریق ترجیح کا ہوا، اس کا مطلب آپ نے بخاری کی روایت کو ترمذی کی روایت پر ترجیح دی۔ ہمارے اکابر ترجیح کے بجائے تطبیق کو پسند فرماتے تھے۔ تطبیق یہ ہے کہ یقیناً لیلۃ الجمعہ اور یوم الجمعہ میں مرنے والا سوال سے محفوظ رہتا ہے، لیکن یوم الاثنین کو اس نیت سے موت مانگنا کہ نبی علیہ السلام کی موت ہوئی اتباع نبوی کی بنیاد پر، یہ اپنی جگہ افضل ہو جائے۔ بہرحال ان وجوہات کی بنیاد پر یوم الاثنین کا بدایت السبق افضل ہوگا۔ دوسری طرف صاحب ہدایہ امام یوسف وغیرہ بدھ کے دن کو پسند فرماتے تھے، اور اس پر بھی روایت نقل کی گئی۔ ما من شیء بدیع یوم الاربعاء الا وقد تم، جو بھی کام یوم الاربعاء کو شروع کیا جاتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، لیکن اس روایت پر اشکال ہے کہ یہ روایت کس درجے کی ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ جو حافظ ابن حجر کے شاگرد ہیں، ان کی کتاب المقاصد الحسنہ میں اس روایت کے باب میں لکھتے ہیں لم اقب بہذہ الالفاظ، میں نے ان الفاظ کے ساتھ اس روایت کو نہیں پایا۔ البتہ دوسری کچھ روایات اس کی معید میں ملتی ہیں۔ مسلم شریف میں روایت ہے ان اللہ تبارک و تعالی خلق النور یوم الاربعاء، اللہ تعالیٰ نے نور کو پیدا فرمایا بدھ کے دن۔ امام نووی اس کے نیچے لکھتے ہیں وَأَنَّ الْعِلْمَ إِذًا نُورٌ، اور علم بھی ایک نور ہے۔ اس سے کچھ تائید ہو جاتی ہے کہ جب علم بھی نور ہے اور اللہ تعالیٰ نے نور کو یوم الاربعاء کو پیدا فرمایا تو پھر علم کی ابتدا بدھ سے ہونی چاہیے۔ ایک تیسری روایت
عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان احب الایام الی ان اخرج فی سفر او ینکح او یختتن الصبی یوم الاربعاء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے نزدیک ایام میں سب سے بہتر دن جس دن میں سفر میں نکلا جائے یا نکاح کیا جائے یا بچے کا ختنہ کیا جائے وہ یوم الاربعاء ہے، بدھ کا دن ہے۔ اس روایت کو علامہ سخاوی نے اپنی کتاب المقاصد الحسنہ میں پیش کیا۔ ایک روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد الفتح هذا یوم الاثنین ویوم الثلاثاء ویوم الاربعاء بین الصلاتین ای الظہر والعصر، فقد استجاب اللہ تعالی فإنی تخونت بأمور بین ہذین الصلاتین بین الظہر والعصر یوم الاربعاء فقد استجاب۔ رواہ البخاری فی کتابہ الادب المفرد واحمد فی مسندہ وغیرہ۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد فتح میں، جو ایک مسجد کا نام تھا، فرمایا ظہر عصر کے بیچ میں دعا فرمائی یوم الاثنین پیر کو، پھر منگل کو، پھر بدھ کو، فقد استجاب اللہ یوم الاربعاء، تو اللہ تعالیٰ نے بدھ کو قبول فرمایا۔ میں نے بھی ارادہ کیا بے امور اہم مسائل میں جب جب مجھے پیش آئے یوم الاربعاء بین الصلاتین، بدھ کے دن ظہر عصر کے بیچ میں دعا کا، فقد استجاب اللہ تعالیٰ نے میری بھی دعائیں قبول فرمائی۔ ان روایتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو پھر یوم الاربعاء یعنی بدھ کے دن سبق شروع کرنا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یوم الاربعاء کے باب میں جتنی روایات پیش کی گئی وہ صراحتاً علم کے باب میں نہیں ہے، استدلالاً علم پر استدلال کیا گیا۔ پہلی روایت دیکھ لو، ما من شیء بدی یوم الاربعاء، وہ مطلق ہے کوئی بھی چیز۔ دوسری روایت دیکھ لو، ان اللہ تبارک و تعالی خلق النور فی یوم الاربعاء۔ تیسری روایت دیکھو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں یوم الاربعاء کو پسند کرتی ہوں، سفر کے باب میں، نکاح کے باب میں، ختنہ کے باب میں، اس میں علم کا کوئی تذکرہ نہیں۔ چوتھی روایت کو دیکھو تو جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں دعا کے باب میں، اس سے استدلالاً علم پر استدلال کیا گیا۔ اور میں نے تاریخ اصفہان سے جو پہلی روایت نقل کی پیر کے باب میں، اطلب العلم یوم الاثنین فإنہ میسر لصاحبہ، وہ صراحتاً ہے
اور ظاہر سی بات ہے صراحت اور استدلال کا جب مقابلہ ہوگا تو صراحت کو ترجیح حاصل ہوگی. اور یوم الاثنین کے باب میں نے معیدات بھی پیش کر دیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، پھر آپ کی نبوت، پھر آپ کا معراج، پھر آپ کی ہجرت، پھر آپ کی وفات، یہ سب پیر کے دن. حقیقت یہ ہے کہ تبرکاً حصول برکت کے لیے چاہے تو پیر کے دن شروع کریں، چاہے بدھ کے دن شروع کریں، افضل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے دنوں میں شروع نہیں کر سکتے اور سنیچر کو مدرسہ شروع ہوا تو اب پیر کے انتظار میں بیٹھے رہیں اور خواہ وقت ضائع کرتے رہیں. ایسا نہ کریں. بس سنیچر کو اگر مدرسہ شروع ہوا تو پھر سنیچر ہی سے سبق شروع کر دیں. یہ تو ایک افضلیت کا مسئلہ ہے. افضل کی بنیاد پر تضییع وقت نہیں ہوگا. ارے کچھ سمجھ میں بھی آئے. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. دو باتیں ہوئی، ایک تو حدیث مسلسل اور دوسرا سبق کو شروع کرنے کے بعد. نمبر 3، تعالیٰ جل شانہ نے انسان کو دنیا میں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان و جنات کی تخلیق کا مقصود اصلی عبادت خداوندی ہے. عبادت کی تعریف، عبادت کہتے ہیں الطاعت مع الخضوع. قالہ الغزالی رحمہ اللہ. خضوع اور عاجزی کے ساتھ کسی کے حکم کو پورا کرنا، اس کو عبادت کہا جاتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے حکم کو پورا کیا لیکن آپ میں خضوع نہیں، جھکاؤ نہیں، تواضع نہیں، تو اس کو عبادت نہیں کہا جاتا. اور اگر خضوع کے پیکر ہیں آپ، لیکن طاعت اس درجے پر نہیں جیسا کہ صاحب تخلیق نے تمہیں بتایا، مالک نے تمہیں بتایا، تو بھی اس کو عبادت نہیں کہا جائے. عبادت کے لیے دونوں شرط، الطاعت مع الخضوع. ظاہر سی بات ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ کی اطاعت و فرما برداری، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے. اب یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کے نام اپنا پیغام بھیجے، اس لیے کہ وہ ذات وراء الورا ہے. تو اس نے اپنی پیغام رسانی کے لیے، پیغام پہنچانے کے لیے، تاکہ بندہ منشأ ربوبیت پر اطاعت کرے، اپنے کچھ نمائندے بھیجے. ان نمائندوں کو اصطلاح شریعت میں نبی اور رسول کہا جاتا ہے. نبی اور رسول کی آمد اس لیے کہ وہ اللہ کے احکامات ہمیں بتلائے، اور اللہ نے انبیاء کو براہ راست اپنا خلیفہ بنایا. یاد رکھو میرا جملہ، براہ راست خلیفہ بنایا. ہم خلیفہ ہیں بواسطہ رسول. عام مسلمان خلیفہ ہے
لیکن بواسطہ رسول اصل خلیفہ حضرات انبیاء ہیں. اور قرآن میں 2 جگہ پر اللہ نے اس لفظ کو استعمال کیا. ایک جگہ آدم کے باب میں صراحتاً فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، یہ آدم سے متعلق ہے. اور دوسرا داؤد علیہ السلام کے باب میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ. ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا، آپ زمین پر لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. ولا تتبع الہوی، تفسیر دیکھ لینا اس پر. کسی جگہ پر غالب داؤد علیہ السلام کسی بنیاد پر کسی ایک طرف فیصلے میں تھوڑے سے ہٹ گئے تھے. اس پر اللہ نے فرمایا ولا تتبع الہوی، خواہشات کی اتباع نہیں، انصاف کے ساتھ، ورنہ تو تم گمراہ ہو جاؤ. فیضلک عن سبیل اللہ. اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ حق بیانی میں انبیاء کو بھی نہیں چھوڑتا. انبیاء کو بھی اللہ جل شان کو فوراً پکڑ کر لیتا ہے. بدر کے باب میں جب مان لیا نبی علیہ السلام نے اور فدیہ لے کر چھوڑا، اور منشأ رب یہ تھا کہ ان کو ختم کر دیے جائے، تو اللہ نے آیت اتاری تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ. تم لوگ دنیا چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے تنبیہ فرمائی. معلوم ہوتا ہے حق بات میں انبیاء کرام کو بھی اللہ جل شانہ دانت پلا دیتا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے شیخ یونس صاحب، اللہ کو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے رشتہ دار ہیں تو آپ کو علم دے گا، یا آپ مالدار ہیں تو آپ کو دے گا، اور یہ غریب ہے تو اس کو نہیں دے گا. یہ بادشاہ کا بیٹا ہے تو اس کو علم دے گا، اور یہ رعایا کا ہے تو نہیں دے گا. یہ اعلیٰ نسب والا ہے تو اس کو دے گا، اور یہ بیچارہ بھیک منگتے کا بچہ ہے تو اس کو نہیں دے گا. اس کو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. وہ تو دل کی کیفیات، طلب علم اور مجاہدے کو دیکھتا ہے اور اس پر وہ نواز دیتا ہے. اس لیے بھائی کوئی اپنے عقل پر بھی فخر و غرور نہ کرے، کوئی اپنے مال دولت پر بھی فخر و غرور نہ کرے، کوئی اپنی شان و شوکت پر بھی نہ کرے، بلکہ رجوع الی اللہ رہے، تب جا کر علم ملے گا. اس کو کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. آپ دیکھیں جتنے ہمارے ائمہ ہیں وہ سب کے سب غلام ہیں یا غلام زادے ہیں. مجاہد کون ہے؟ غلام ہے. اکرمہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس کے غلام ہیں. محمد ابن سیرین کون ہے؟ سیرین کے بیٹے، اور سیرین غلام ہیں حضرت انس کے. یہ غلام زادے ہیں. ان سب کی سوانح پر کوئی غلام ہے یا غلام زادہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں غلام کی حیثیت کیا تھی. بازار میں بیچے جاتے تھے، مارکیٹ میں سودا ہوتا تھا، ایک مال کی طرح سمجھے جاتے تھے. ذلتی کا نشان ان کے اوپر ہوتا تھا، حتیٰ کہ باندی کو پردہ کرنے کا بھی حق نہیں، اس کو چہرہ کھلا رکھنا ہوتا.
تاکہ آزاد عورت اور باندی میں فرق ہو۔ کتنا نچلا طبقہ ہے، لیکن حق تعالیٰ نے ان کو کیا بنا دیا؟ دنیا کے امام بنا دیا۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن سیرین علیہ الرحمہ، حسن بصری کون ہے؟ غلام زادے ہیں۔ ان کی ماں باندی تھی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غلام زادے ہیں۔ جتنوں کی سوانح پڑھا، لیکن مجاہدہ، محنت، رجوع اللہ، اللہ سے محبت، تقوی اور ورع، جس کی بنیاد پر حق تعالیٰ نے دنیا کا امام بنایا۔ تو بھائی یہ تو ہے ہی علم ایسا کہ اللہ سے کسی کو رشتہ داری نہیں، جو اس کی طرف جتنا متوجہ ہوگا اللہ اس کو اتنا عطا فرمائے۔ بہرحال حق تعالیٰ جل شانہ حضرات انبیاء کرام کو اپنی طرف سے خلیفہ بنا کر بھیجا، اور خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ اصل کے کام کو پورا کرے۔ اس لیے کہ آپ کا بادشاہ جب غیر حاضر ہو تو نائب صدر جو ہوتا ہے وہ وہی کام کرے گا جو اصل کرے گا۔ جب انبیاء کو خلیفہ بنایا تو انبیاء نے انہی کاموں کو انجام دیا جس کو اللہ چاہتا تھا۔ ان کاموں کے بتانے کا نام شریعت رکھا گیا۔ اس شریعت کو سمجھانے کے لیے بے شمار خلفائے رب کریم دنیا میں تشریف لائے، بے شمار انبیاء تشریف لائے۔ اس کے آخری قریب افضل البشر و افضل الخلائق بعد رب تبارک و تعالی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب تشریف لائے تو آپ کو 4 کام بتائے گئے۔ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، طریقۂ تلاوت سکھائے، اس لیے کہ جس کتاب کو لے کر آپ تشریف لائیں اس کتاب کو پڑھا کیسے جائے گا؟ تو طریقۂ تلاوت سکھائے، یہ پہلا کام۔ اور اس سے اس عاجز کا استدلال یہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن بھی مقصود ہے اور عبادت ہے۔ اگر تلاوت قرآن مقصود اور عبادت نہ ہوتا تو نبی کو یہ کیوں کہا جاتا کہ تم طریقۂ تلاوت سکھاؤ؟ قرآن کا پڑھنا بھی ایک عبادت ہے، چاہے اس کے معانی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو یتلو علیہم آیات، آپ نے ہمیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا۔ اگر آپ ہمیں طریقہ نہ سکھاتے تو ہم قرآن کیسے پڑھتے؟ آپ نے ایک بہت بڑے محدث کا نام سنا، عثمان ابن ابی شیبہ۔ علامہ ذہبی نے نقل کیا ہے، وہ سورہ فیل کو پڑھتے تھے، الف لام میم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ حالانکہ علم تر ہے، لیکن وہ علم کو الف لام میم پڑھتے تھے۔ سورہ یوسف میں لفظ ہے سقایا، کیا آیت ہے؟
جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ، عثمان ابن ابی شیبہ پڑھتے تھے فلما جہزہم بجہازہم جعل السفینۃ، حالانکہ اتنے بڑے محدث سقایا کی جگہ پر سفینہ پڑھتے تھے۔ کسی نے کہا حضرت سقایا ہے، فرمایا انا لا اقرأ واخی ابو بکر ابن ابی شیبہ علی قراءۃ عاصم، میں اور میرے بھائی ابو بکر ابن ابی شیبہ جو ہیں ہم عاصم کی قراءت نہیں لیتے ہیں۔ تو قائل نے کہا ھذا لیس قراءۃ عاصم ھذا قراءۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عاصم کی قراءت نہیں ہے، یہ تو محمد کی قراءت ہے کہ آپ نے سقایا کہا ہے۔ تو اتنے بڑے محدث عثمان ابن ابی شیبہ، ابو بکر ابن ابی شیبہ، جن کے مصنف ابن ابی شیبہ ہے، طریقۂ تعلیم کے باوجود جب یہ غلطی کر گئے تو اگر ہمیں تلاوت کا طریقہ نہ بتایا ہوتا تو ہم کیسے پڑھ پاتے؟ بہت مشہور ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں کسی دیہاتی نے پڑھا تھا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، بیوتن پر ضمہ پڑھا، کسی نے کہا کہ فی بیوتن ہے اس لیے کہ فا تو کسرہ دے گا، تو اس نے کہا کہ اللہ خود ہی ضمہ کہہ رہا ہے تو میں کسرہ کیوں دوں؟ اذن اللہ ان ترفع، اللہ اجازت دیتا ہے رفع پڑھنے کی، یہ اس نے ترجمہ کیا، تو فی بیوتن کی جگہ فی بیوتن پڑھا، حالانکہ وہ عربی اللسان تھی۔ تو اگر نبی ہمیں تلاوت کا طریقہ نہ بتاتے تو ہمیں کیسے تلاوت کا سلیقہ آتا؟ معلوم ہوتا ہے نبی کا پہلا وظیفہ یتلو علیہم آیات، نبی کا دوسرا وظیفہ ویزکیہم، دلوں کا تزکیہ۔ معلوم ہوتا ہے تزکیہ قلوب قرآنی تعلیمات سے ہوگا، تعلیمات قرآنی اور تعلیمات نبوی، اسی سے تزکیہ قلوب ہوگا، اس کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی اپنے اعتبار سے تزکیہ قلوب کرنا چاہے یہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے شیخ وہ ہونا چاہیے جس کا تعلق قرآن اور حدیث سے، اور جو ایرے گہرے نہ قرآن کا پتہ نہ احادیث مبارکہ کا پتہ، اور بس ویسے ہی حصول دنیا کے لیے پیر بنے بیٹھے ہیں، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کسی نے مجدد الفسانی سے صفت غیب کے باب میں کہہ دیا تھا کہ یمن کے ایک شیخ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفت غیب کے قائل نہیں، اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے تو سب ظاہر ہے، غیب کا کیا مسئلہ؟ تو مجدد صاحب نے فرمایا میرے سامنے اس طرح کی گفتگو نہ کرو، روح فاروقی فرق رہی ہے، آپ کا تعلق سیدنا فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فرمایا من نبی دانم ابن عربی یمنی و ابن عربی شامی، من می دانم محمد عربی۔ آگے فرمایا من نبی دانم فصول اکبری، من می دانم نصوص محمدی۔ ومن نمی دانم فتوحات مکیہ، جو ابن عربی کی ہے، من می دانم فتوحات محمدیہ۔ وقال محمد فی تلاوت القرآن ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔
جب قرآن صفت غیب کو کہہ رہا ہے تو میں فتوحات محمدی کو مانوں گا یا فتوحات مکیہ کو مانوں گا؟ بہت غصے ہو. تو حقیقت یہ ہے کہ شیخ وہی معتبر ہے جس کا تعلق قرآن اور حدیث سے. نبی کا دوسرا وظیفہ ویزکی، نبی کا تیسرا وظیفہ ویعلمہم الکتاب. کتاب کی تعلیم دے، یعنی ظاہری معانی بتائے. والحکمہ، حکمت کی مختلف تفسیریں ہیں، لیکن امام محمد ابن ادریس الشافعی نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الرسالہ میں الحکمہ السنہ، سنت رسول سے تفسیر فرمائی. اسی طرح علامہ سخاوی نے اپنی کتاب المقاصد الحسنہ میں حکمت کی تفسیر سنت سے فرمائی. اسی طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حکمت کی تفسیر سنت سے فرمائی. معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا چوتھا وظیفہ وہ علوم قرآنیہ کو اپنی سنت سے سمجھائے گا، اپنے طرق سے سمجھائے گا. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو سمجھو کہ تعالیٰ جل شانہ نے جس کتاب کو نازل فرمایا اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی قولی باتیں یا نبی کی فعلی باتیں یہ سب کے سب اسی قرآن کی شرح ہے. جب الفاظ قرآنی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تو معانی قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لے لی. انا نحن نزلنا الذکر میں الفاظ قرآن بھی آ گئے اور معانی قرآن بھی آ گئے. تو اب یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ قرآن کی حفاظت بھی اللہ کرے گا اور احادیث مبارکہ کی حفاظت بھی اللہ ہی کرے گا. اور جب احادیث مبارکہ کی حفاظت اللہ کرے گا تو قرآن کی حفاظت تو حفظ قرآن کے ذریعے سے کی کہ سینوں میں محفوظ فرما دیا، اور معانی قرآن یعنی احادیث مبارکہ کی حفاظت ہر دور میں اکابرین محدثین سے فرمائی، فقہا سے فرمائی، تاکہ معانی قرآن کی بھی حفاظت ہو. اس معانی قرآن کو آپ یہاں پڑھنا شروع کر رہے ہو. چاہے وہ بخاری شریف کی شکل میں ہو یا مسلم شریف، ابو داؤد کی شکل میں ہو یا ترمذی نسائی ابن ماجہ کی شکل، یہی معانی قرآن کو آپ پڑھنا شروع کر دیں. تو اب معانی قرآن کو شروع کرنے سے پہلے بطور تمہید و مقدمہ چند باتوں کو سمجھنا ضروری ہے، جس میں اس فن شریف کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت، اس کی وجہ تسمیہ وغیرہ سمجھ لیا جائے، تاکہ تمہیدی اور مقدماتی باتوں کے بعد معانی قرآن کا سمجھنا آسان ہو جائے. اس لیے پہلے میں فن سے متعلق چند باتیں مختصر طور پر ذکر کروں گا. ہمارے اکابر طویل تقریروں کو پسند نہیں فرماتے تھے، جس میں مختصر بھی یاد نہ رہے. اس کے بجائے مختصر لیکن ضروری گفتگو ہو، اس کو ہمارے اکابر پسند فرماتے تھے. اصل میں یہ طویل تقریروں کا مسئلہ حضرت شاہ صاحب سے آیا. شاہ صاحب سے پہلے طویل تقریریں نہیں تھیں. حضرت شیخ الہند کی
تقریر بخاری دیکھ لو 80 صفحات میں ہے، پوری بخاری 80 صفحات میں، یعنی بخاری سے چھوٹی تو شرح ہے، لیکن چونکہ شاہ صاحب کا علم وہابی تھا، حافظہ بڑا عجیب و غریب تھا، باتیں اترتی جاتی تھی تو حضرت کی تقریر طویل ہوتی جاتی تھی۔ شاہ صاحب جب دیوبند کو چھوڑ دیا اور دابھیر تشریف لے آئے تو حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کو کانپور سے شیخ الحدیث کے لیے دیوبند بلایا گیا۔ اب حضرت مدنی مختصر تقریر کے قائل اور طلبہ عادی ہو چکے تھے شاہ صاحب کی وجہ سے طویل تقریر کے، تو طلبہ کو تشفی نہیں ہو رہی تھی حضرت مدنی کی تقریر سے، تو حضرت مدنی کو بتکلف طویل تقریر کرنا پڑا، اور پھر فرماتے تھے کہ بھائی شاہ صاحب کا علم وہابی ہے، میرا علم کہاں وہابی ہے، لیکن حضرت مدنی کی مختصر تقاریر جو ہیں وہ جامع ہیں، اور آپ کی مطول تقاریر جو ہے مثلا معارف مدنیہ جو تقریر ترمذی ہے بہت اغلاط ہے، ظاہر سی بات ہے طویل تقریروں میں غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، پھر طلبہ کچھ لکھتے ہیں کچھ نہیں لکھتے تو کیا سے کیا نقل کر دیتے ہیں، اور عمالی اور دروس میں اسی طرح غلطیاں اگر استاذ کی نظر ثانی نہ ہو تو طالب علم اسی طرح چھاپ دیتا ہے تو وہ غلطیوں سے بھری رہ جاتی ہے۔ تو میں مختصر طریق پر ان مبادیات کو ذکر کروں گا۔ مبادیات کا تعلق دو چیزوں سے، ایک تو فن سے اور ایک صاحب کتاب سے۔ بحیثیت فن تو بھائی بخاری شریف ہو یا مسلم شریف ہو، ترمذی ہو یا ابو داؤد ہو، سب کا فن ایک ہی ہے، علم حدیث۔ تو مبادیات فن سب کے لیے ایک ہی ہے، چاہے بخاری شریف پڑھو یا مسلم شریف پڑھو، ترمذی پڑھو یا ابو داؤد شریف پڑھو، بحیثیت فن حدیث جو تعریف یہاں ہے وہ وہاں ہوگی۔ اور اس میں تو کچھ آپ نے پڑھ بھی لیا ہوگا، اس لیے کہ کئی دنوں سے آپ کتاب شروع کر چکے ہیں، تو آپ نے علم حدیث کی تعریف اور سب پڑھ بھی لیا ہوگا۔ اور تمہید کا ایک دوسرا حصہ صاحب کتاب، صاحب کتاب پر جو بحث ہوتی ہے وہ ہر کتاب کی علیحدہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کے مصنف مؤلف اور ہیں، مسلم شریف کے مؤلف اور ہیں، ترمذی ابو داؤد کے اور ہیں، تو اس میں فرق ہوگا۔ پھر صاحب کتاب پر جب گفتگو ہوتی ہے تو اس میں بھی دو بحثیں ہوتی ہیں، ایک کتاب اور دوسرا صاحب کتاب، کتاب سے متعلق کچھ باتیں اور صاحب کتاب سے متعلق کچھ باتیں۔ تو آج کے سبق میں 3 باتیں ہوئی، حدیث مسلسل بالاولیت سے متعلق چل رہا ہے، اور دوسرا بدایت السبق بیوم مخصوص، کہ مخصوص دن میں سبق کو شروع کیا جائے، آیا یوم الاثنین کو یا یوم الاربعاء کو، اور تیسرا اس کا مقدمہ۔ اللہ سبحانہ